یہ حماس کے جو نمائندے ہمارے یہاں آئے تھے، انہوں نے تقریر بھی کی تھی قرآن آڈیٹوریم میں، اگر اس کا پورا جو ایسنس تھا وہ آپ کے سامنے ہو، ان کے پیش نظر یہ ہے کہ ایک زونل پیکٹ اس کا بنا لیا جائے اس پورے علاقے کا، مسلمان لیبر ہے، موجود ہے، تیل موجود ہے، اس کو استعمال کیا جائے، ٹیکنیکل نو ہاؤ ہمارے پاس ہے، یہاں ٹیکنالوجی بڑھائی جائے، اس کا جو ہے ایک اقتصادی جو ہے یہاں جنت پیدا کر دی جائے، اور اس کی جو اصل جو ہے پھل وہ ہم کھائیں گے، محنت وہاں کریں گے، پانی دیں گے اور پودوں کو جو ہے سینچیں گے، وہ مسلمان کریں۔ تو اس سے آگے جا کر براہ راست حکومت قائم کرنے کی ضرورت کیا ہے؟ یہ ہے ان کا نقشہ۔ فنڈامنٹلسٹ اس کے لیے بےتاب ہے کہ نہیں، ہمیں تو گریٹر اسرائیل حکومت قائم کرنی۔ یہ تصادم ان کے مابین ہے۔ اب دیکھیے کب وہ فنڈامنٹلسٹ جو ہیں وہ اس پوزیشن میں آتے ہیں، اور اس کے لیے ظاہر بات ہے کہ ان کے ہاں کسی شخص کو کھڑے ہو کر وہ مسیح ہونے کا دعویٰ کرنا پڑے گا، وہی المسیح الدجال ہوگا، مسیح وہی کہ جس کی ان کے ہاں روایت موجود تھی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے بعد سے مسلسل جو انبیاء آئے ہیں بنی اسرائیل میں، وہ ایک پیشن گوئی کرتے رہے، ایک مسیح آئیں گے، وہ تمہارے نجات دہندہ ہوں گے۔ وہ مسیح آ گئے، حضرت مسیح علیہ السلام، انہوں نے رد کر دیا، مرتد قرار دیا، پھانسی پر چڑھوا دیا، اپنے بس پڑتے اللہ نے جو کیا وہ اللہ کا معاملہ، لہذا وہ پوزیشن از ویکنٹ، ابھی وہ جگہ خالی ہے نا، اسامی خالی ہے۔ اس خالی اسامی کو پر کرنے کے لیے کوئی یہودی فنڈامنٹلسٹ کھڑا ہو جائے گا، میں ہوں مسیحا اور میں تو اب قائم کروں گا اسرائیل، کم وقت میں۔ یہ صرف جو ہے اقتصادی استحصال کافی نہیں ہے، ہماری باقاعدہ حکومت قائم ہونی چاہیے نیل سے فرات تک، یہ ان کا ایک خواب ہے۔ بہرحال یہ بھٹی وہاں دہکنے والی ہے، اور اس بھٹی ہی کا دوسرا حصہ وہ ہے جو بوسنیا سے شروع ہو چکا ہے۔ بوسنیا سے یہ در حقیقت کرسچین فنڈامنٹلزم کا ہے آنسلاٹ جس کا آغاز ہوا ہے، اور کس حکمت سے بات چل رہی ہے، ذرا سی نگاہیں ادھر کر لیجئے تاکہ گورالزے کا ستیہ ناش کر کے پھر الٹیمیٹم دیجئے بھاگ جاؤ، واپس چلے جاؤ، نہیں جاؤ گے تو یہ کر دیں گے وہ کر دیں گے، جو کرنا تھا انہوں نے کر لیا۔ اب جو انہوں نے بنائے تھے کہ یہ علاقے ہیں امن کے گہوارے، انہیں ایک امن کے گہوارے کا حشر دیکھ لیا، نتیجہ کیا ہوگا؟ وہ چاہتے یہ ہے کہ ان کے پاؤں یہاں سے اکھڑ جائیں، یستفزہم من الارض، یہاں سے یہ بھاگے، جان بچا کر بھاگے نکلے۔ بہرحال اس علاقوں کو انہوں نے خالی کرانا، اور اس کے بعد ان کا اگلا ہدف جو ہے ظاہر بات ہے کہ یورپ کی سرزمین پر استنبول، اسلام بول کیسے برداشت ہوگا؟ اور جس طریقے سے رشینز اب ان سربز کی پشت پناہی پر آ رہے ہیں، یہ نسلیت اور مذہبیت دو چیزیں جمع ہو جائیں تو اس سے زیادہ تو خطرناک شاید دنیا میں کوئی ہے نہیں۔ یہ ہے در حقیقت جو آنے والے حالات و واقعات ہیں اس علاقے کے۔ ادھر سے عیسائی آنسلاٹ ہوگا، جو حدیث میں الملحمۃ العظمی جس کا حوالہ دیا گیا ہے، جو آرمگیڈون ہے عیسائی روایات میں، وہ بہت بڑی جنگ ہوگی، اور اس وقت جب یہ کہ مسجد شہید ہوگی، جو فنڈامنٹل مسلمان ہے وہ کھڑا ہوگا، وہ احتجاج کرے گا، اس کو سب سے پہلے تو اپنے حکمران بھونیں گے، اور رہی صحیح کسر جو عیسائی اور یہ یہودی جو ہے یہ پوری کریں گے۔ یہ تو سیناریو ہے آنے والے دور کی دھندلی سی ایک تصویر دیکھ، جو علامہ اقبال نے کہا تھا، کھول کر آنکھیں میرے آئینہ افکار میں، آنے والے دور کی دھندلی سی ایک تصویر دیکھ۔ تو یہ احادیث سے جو نقشہ سامنے آتا ہے، اور اب تو معلوم ہوتا ہے کہ وہ حالات جو سٹیج ہیز بین سیٹ، وہ سارے کے سارے معاملات آنے والے ہیں۔ اب آ جائیے جب کہ عالم اسلام کا قلب اور میسرہ تو اس حال میں ہے، گویا کہ اب ساری توجہ جو ہے اب ہماری مرکوز ہونی چاہیے اس کے دائیں بازو کی طرف، میمنہ، دائیں بازو۔ یہ دائیں بازو کسی زمانے میں تو مسلسل تھا، ایران، افغانستان، ترکستان کے دو حصے تھے، روسی ترکستان ہو گیا، بعد میں چینی ترکستان ہو گیا، پہلے تو یہ ایک ہی علاقہ تھا۔ ہندوستان بنگال سے ہوتا ہوا، برما سے ہوتا ہوا، پھر سیدھا چلا گیا، پھر یہ جاوا، سماٹرا، بورنیو، یہ سارا علاقہ جو اب ملائیشیا اور انڈونیشیا، یہ بڑا مسلسل رائٹ ونگ تھا عالم اسلام کا۔ لیکن یہ کہ اب بھارت درمیان میں ہے، جیسے خنجر کی شکل ہے اسرائیل کی، وہ عالم اسلام کے قلب میں پیوست ہے۔ نقشے میں جب بھی دیکھیں گے وہ خنجر نظر آئے گا، بعین ہی کشمیر کا وہ دستہ ہے، اور نیچے وہی ٹرائنگل جو ہے بھارت کی، وہ اس عالم اسلام کے میمنہ کے اندر، سینے کے اندر چونکہ نصب ہے، لہذا یہ دو حصوں میں تقسیم ہو چکا ہے۔ نوٹ کر لیجئے، یہ پورا جغرافیہ اپنے ذہن میں جما لیجئے۔ ایک حصہ وہ ہے جسے ہم کہیں گے وسط ایشیائی مسلم بلاک، اس وقت نہیں ہے بلاک کی شکل میں،
پوٹینشل بلاک ہے، جغرافیائی اعتبار سے بلاک ہے، ایران، افغانستان، پاکستان. اور ان کے بارے میں ذرا یہ تشبیہ میرے ذہن میں آئی ہے، آپ کو بھی منتقل کر رہا ہوں، اور چونکہ اب یہ ریکارڈنگ ہو رہی ہے اس کے ذریعے سے یہ بات ہم انشاءاللہ دور دور تک پہنچائیں گے، اسی لیے بعض باتیں جو میں نے پہلے کہی ہیں دہرا رہا ہوں. نقشے پر دیکھیں گے تو پاکستان اور ایران ایسے ہیں جیسے رحل کے دو بازو ہوتے ہیں، اور جیسے اس کے اندر قرآن رکھا ہوتا ہے ایسے افغانستان جو ہے اس رحل کے اندر رکھا ہوا ہے، یا یوں کہیے دو بازوؤں کے درمیان گود میں پاکستان اور ایران کی گود میں افغانستان ہے. اور جیسے افغان کا جو ہے اوپر پگڑ بہت بڑا ہوتا ہے، ضمیر جعفری صاحب کا شعر کوئی صاحب مجھے یاد کرا دے، بڑا پیارا شعر تھا افغان کے بارے میں کہ سر پہ لیے پھرتا ہے پورا افغانستان. اتنی بڑی پگڑی باندھی ہوتی ہے کہ پورا افغانستان معلوم ہوتا ہے کہ سر پہ اٹھائے پھر رہا. تو وہ جو پگڑی ہے ان تین ملکوں کے اوپر، وہ ترکستان کے وہ علاقے ہیں، یہ سب شمال میں ہمارے، کہیں وہ ترا بڑا نکل گیا ہے، قازقستان جو ہے وہ بہت دور تک نکل گیا ہے، باقی زیادہ تر علاقے جو ہیں وہ تو افغانستان کے، کچھ ایران کے یہ شمال میں واقع ہیں. یہ ہے سینٹرل ایشیا کا مسلم بلاک. جغرافیائی طور پر تو اب بھی بلاک ہے، ویسے بلاک کی شکل میں نہیں ہے، لیکن ایک پوٹینشل بلاک کی حیثیت رکھتا ہے. اس کے بعد بھارت، ادھر چین. ان دونوں ملکوں کے بارے میں بھی ایک بات نوٹ کیجئے، جتنے مسلمان اس وقت پاکستان، افغانستان اور ایران میں ہیں تقریباً اتنے ہی مسلمان بھارت میں. وہ ہے مائنورٹی، تعداد گنیے ذرا ان کی، اس لیے کہ وہاں کے لوگ کہتے ہیں کہ 20 کروڑ سے کم ہم نہیں، 18 سے تو لازماً کم نہیں. تو گن لیجئے ایران، افغانستان، پاکستان. اور جتنے مسلمان اس روسی ترکستان کے علاقے کے اندر آباد ہیں اتنا ہی مسلمان تقریباً چینی ترکستان کے اندر آباد ہیں. تو یہ ایک تو ہے وہ بلاک، ان چار حصوں کا کہیے، ویسے ممالک تو کئی بن جائیں گے، یہ ترکستانی ریاستیں تعداد میں تو کئی ہیں، لیکن چار سمجھیے، ایران، افغانستان، پاکستان اور روسی ترکستان، یہ ایک بلاک ہے. ساتھ جو علاقہ ہے بھارت، اس میں 15 کروڑ، 18 کروڑ یا 20 کروڑ مسلمان، ادھر تقریباً 7 کروڑ لگ بھگ جو ہیں وہ چینی ترکستان کے اندر بھی. اس نقشے کو ذہن میں جمائیے. اس کے بعد وہ مشرقی بازو ہے، اس کے بارے میں مجھے تفصیل سے زیادہ عرض نہیں کرنا. اس میں انڈونیشیا ہے. کہا یہ جاتا ہے کہ پوری دنیا میں مسلمان آبادی کا سب سے بڑا ملک. اس کو عیسائیت نے اس طرح ٹارگٹ کیا ہے، اتنے بڑے پیمانے پر مشنری ایکٹیویٹی ان کی ہے، اور اتنے بڑے پیمانے پر کنورشن ہو رہی ہے، اور حکومت کی سطح پر اتنا تعاون ہے عیسائیوں کے ساتھ. مسلم فنڈامنٹلزم کو کرب کیا جاتا ہے کہ سنگ و خشت مقید ہے اور سگ آزاد، اور ساری سرکاری مشینری جو ہے وہ عیسائی مشنریز کو وہاں پر سپورٹ کرتی ہے. ان کا دعویٰ یہ ہے کہ اگلی صدی کے ربع اول کے اندر اندر عیسائی مشنری، باقاعدہ ان کے لیے ریٹن کلیمز ہیں، ہم انڈونیشیا کو خالص عیسائی ملک بنا لیں گے. ہوگا کیا یہ تو اللہ جانتا ہے، لیکن یہ کہ دعویٰ ان کا ہے. ملائیشیا ہے، بڑا اچھا ملک ہے، بڑے صاف ستھرے لوگ ہیں، سیدھے، لیکن یہ کہ ایک تو چھوٹا ملک، کوئی حیثیت نہیں. دوسرے یہ کہ وہاں چینی جو ہے مائنورٹی بڑی ایکٹیو ہے. اس کے بعد بنگلہ دیش ہے، بہرحال وہ ہمارا ہی جسم کا ایک حصہ ہے سابق. وہاں پر بھی جو سیکولرزم ہے اس کا تقریباً فیصلہ کن غلبہ ابھی ہے، واللہ عالم. لیکن یہ کہ بیچ میں بھارت ہے، اس لیے اصل جو میں سمجھتا ہوں کہ وہ یہ جو پوٹینشل جو ہے وسط ایشیائی مسلم بلاک، یہ ہے کہ جس پر ہماری توجہ کو مرکوز ہونا چاہیے. اس میں خاص طور پر 2 حدیثیں جو میں نے اس سے پہلے کئی مرتبہ نوٹ کرائی، آج پھر نوٹ کر لیجیے. ایک تو وہ حدیث کہ جو سنن ابن ماجہ میں ہے، حضرت عبداللہ ابن حارث رضی اللہ تعالی عنہ سے، کہ حضور نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم، یخرج ناس من المشرق یوطئون للمہدی یعنی سلطانہ. مشرق سے لوگ آئیں گے، نکلیں گے، جو جب وہاں پہ بھٹی دہکے گی مڈل ایسٹ میں، اور وہاں پر مسلمانوں کی قیادت ایک صاحب کے ہاتھ میں ہوگی جن کے بارے میں پیشین گوئیاں ہیں. وہ مہدی کا لفظ جو ہے اس سے وہ شیعوں والے مہدی کو آپ قیاس نہ کیجئے، بہرحال مسلمانوں کے قائد ہوں گے، اللہ عطا فرمائیں گے. خون اسرائیل آ جاتا ہے آخر جوش میں، توڑ دیتا ہے کوئی موسیٰ طلسم سامری. تو خون اسماعیل
محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، دودھ محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں سے اللہ اٹھا دے گا کسی کو۔ وہ کوئی امام غائب نہیں ہے جو حاضر ہوں گے، اس وقت پیدا ہوں گے، ہو سکتا ہے پیدا ہو چکے ہوں، اور اس لیے کہ اب دور نہیں ہے معاملہ۔ بہرحال جب وہاں پر وہ بھٹی دیکھے گی تو مدد کے لیے یہاں سے جائیں گی فوجیں جو ان کی حکومت وہاں قائم کریں گی۔ اس کا مطلب ہے یہاں پہلے کچھ ہو چکا ہوگا تب نہ۔ یخرج ناس من المشرق، مشرق جزیرہ نما عرب کا مشرق یہی ہے۔ وہ کیا کریں گے؟ یؤتون للمہدی، وہ فتح پر فتح حاصل کرتے ہوئے منزل پر منزل مارتے ہوئے آئیں گے اور مہدی کی مدد کریں گے، اور وہاں یعنی سلطان ہی اس کی حکومت قائم کریں گے۔ دوسری حدیث ہے، یہ چونکہ سنن جامع ترمذی کی روایت ہے، بہت اہم ہے اس اعتبار سے، اور راوی حضرت ابو ہریرہ ہے رضی اللہ تعالی عنہ، اور اس میں مشرق کا لفظ نہیں ہے، ایک علاقے کا نام ہے۔ یخرج من خراسان رایات سود لا يردها شیء حتی تنصب بإیلیا، رواہ الترمذی رحمہ اللہ عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ۔ خراسان کے علاقے سے فوجیں نکلیں گی، علم برآمد ہوں گے، سیاہ علم، انہیں کوئی واپس نہیں کر سکے گی، کوئی طاقت ان کا منہ نہیں پھیر سکے گی، وہ بڑھتے چلے آئیں گے یہاں تک کہ ایلیا میں وہ جھنڈے نصب ہو جائیں گے۔ اب یہ خراسان اور ایلیا حضور کے زمانے میں کسے کہتے تھے؟ ایلیا یروشلم کا نام ہے۔ سن 70 عیسوی میں ٹائٹس نے جب یروشلم کو بالکل منہدم کر دیا، ڈسٹرائے کر دیا، اس کا نام و نشان نہیں رہا تھا۔ کئی 100 سال بعد رومن ایمپرر ہیڈریان نے اسے دوبارہ تعمیر کیا تو اس کا نام ایلیا رکھا، یروشلم نام نہیں رکھا ایلیا۔ عیسائی ہسٹری میں اس کا نام ایلیا ہے، حضور کے زمانے میں اس کا نام ایلیا تھا، یہی یروشلم۔ اور نمبر 2، خراسان کا علاقہ حضور کے زمانے میں وہ ہے جو میں نے ابھی جو آپ کو یہ مشرقی وسطی کا مسلم بلاک، مشرقی ایشیا کا مسلم بلاک جو بتایا ہے، اس کا قلب جو ہے وہ خراسان ہے حضور کے زمانے کا۔ پورا افغانستان اور کچھ علاقے پاکستان کے، افغانستان اور ایران کے اور ترکستان کے، یہ علاقہ حضور کے زمانے میں خراسان کہلاتا تھا۔ ان دونوں حدیثوں کے حوالے سے اب بات یوں سمجھیے کہ اس وقت کا جو بھی نقشہ سامنے موجود ہے اسے بھی دیکھ لیجیے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمودات کا آئینہ جو ہے اس میں جس حقیقت کا انعکاس ہو رہا ہے، متفق گردید روئے رائے بو علی بارائے بن، بات تو ایک ہو گئی۔ اس پر جو مرکوز کیجئے اپنی توجہ کو، تو جو حقائق سامنے آتے ہیں، وقت کم ہو رہا ہے تو میں جلدی ذرا کروں گا۔ ان میں سے نمبر 1 ایران ہے۔ اگر ہم چلتے ہیں عرب سے مشرق کی طرف تو ایران ایک اعتبار سے یہ بازی لے گیا ہے پورے عالم اسلام پر۔ ان کے مذہبی عقائد، ان کی فقہ سے ہمیں جو اختلاف ہے وہ ہے اپنی جگہ پر ہے، آپ کو معلوم ہے۔ میرے بارے میں کسی کو اشتباہ نہیں ہو سکتا اس اعتبار سے، میری جس درجے دشمنی رکھی گئی ہے، جس طرح میرے سر کا جو ہے مطالبہ ہوتا تھا۔ 2 ہی آدمی تھے پاکستان میں کہ جن کے سر مانگے گئے، ایک کراچی کے وہ شاہ بلیغ الدین صاحب اور ایک نے، تو اس حوالے سے وہ اپنی جگہ پر اختلاف ہے، لیکن اس حقیقت کا اعتراف کیے بغیر نہیں رہا جا سکتا۔ پورے عالم اسلام میں یہ واحد مسلمان ملک ہے جس نے بہرحال اپنی شریعت، اپنے عقائد کے مطابق ایک مذہبی انقلاب برپا کیا، اور پورے عالم اسلام میں مذہبی سطح پر، حکومت کی سطح پر فنڈامنٹلسٹ صرف ایک ملک ہے، یا دوسرا جو ہے تھوڑا سا وہ ہے سوڈان، لیکن اس کی اہمیت اس لیے نہیں کہ وہ کسی عوامی انقلاب سے نہیں بنا، بلکہ وہ تو ایک فوجی انقلاب سے شکل بنی ہے جو بھی بنی ہے۔ اللہ کرے اس میں استقامت ہو، اس سے یقینی کوئی نتیجہ برآمد ہو جائے۔ خبریں بھی اچھی آ رہی ہیں، لیکن میں تو دنیا کا جو پرسپیکٹو ہے اس کے حوالے سے عرض کر رہا ہوں کہ اس پہلو سے ایران ان کا ٹارگٹ ہے، ٹارگٹ نمبر 1 ایک خاص اعتبار سے۔ ٹارگٹ نمبر 1 ایک دوسرے اعتبار سے ہم ہیں، وہ میں بعد میں عرض کروں گا۔ چونکہ حکومت کی سطح پر فنڈامنٹلزم ہے، اور وہ آیا ہے ایک عوامی انقلاب کے نتیجے میں، پھر ان کے پاس تیل کی دولت ہے، اس کے خلاف اکنامک سینکشنز بھی ہو جائیں تو اگر لیبیا کھڑا ہو سکتا ہے تو بہرحال وہ بھی کھڑا ہو سکتا ہے، اور نقشہ وہ دنیا کو دکھا چکا ہے کہ لڑا دے ممولے کو شہباز، یہ نقشہ بھی اس نے دکھا دیا۔ یہ ہے ایران کا معاملہ۔ نمبر 2 پاکستان۔
پاکستان 400 برس کی تجدیدی مساعی کا امین ہے، امانت دار ہے۔ پورے ہندوستان میں مجدد الفسانی رحمت اللہ علیہ، شاہ ولی اللہ دہلوی رحمت اللہ علیہ، سید احمد بریلوی رحمت اللہ علیہ اور ان کا جہاد، پھر اس 20ویں صدی عیسوی میں یا 14ویں صدی ہجری میں علامہ اقبال جیسا مفکر، مولانا مودودی جیسا مصنف، مولانا الیاس جیسا مبلغ، شیخ الہند جیسا مجاہد حریت، پورے عالم اسلام میں ان کا پیرلل کوئی موجود نہیں۔ یہ 400 سال کی تاریخ ہے، اس کی امانت، اور اس کے نتیجے میں یہاں کے مڈل کلاس میں فنڈامنٹلزم کا ایک نیوکلیس ہے، اگرچہ حکومت کی سطح پر کوئی پیش رفت نہیں ہو سکی آج تک، بلکہ اب تو پسپائی ہو رہی ہے، اب پیچھے ہٹ رہے ہیں۔ وہ ہمارے ان سیاسی جو بھی زعماء ہیں، جو جماعتیں ہیں، ان کی غلطی اور الیکشن ہی کو واحد میدان بنا کر اس کے اندر اپنا سارا وقت و توانائیاں اور قوتیں ضائع کر دینا، یہ ہے در حقیقت جس کا کہ یہ صدا مل رہی ہے کہ اس اعتبار سے تو پسپائی کی طرف ہے معاملہ، کسی پیش رفت کی طرف نہیں ہے۔ لیکن باہر والے تو دیکھتے ہیں نا کہ اندر کیا کچھ مواد موجود ہے۔ اگر مڈل کلاس میں وہ فنڈامنٹلزم کا بارود موجود ہے تو کسی بھی وقت اس کے اندر جو ہے وہ کوئی دھماکہ ہو سکتا ہے۔ دوسری بات جو ان کے لیے ایک اعتبار سے ٹارگٹ نمبر 1 ہمیں بنا رہی ہے، وہ ہمارا ایٹمک نو ہاؤ ہے، پورے عالم اسلام میں اور کسی کے پاس نہیں۔ اسلامی بم اگر بنے گا تو یہی بنے گا۔ یہ ہے مختلف اسباب جس کے بنا پر ایران اور پاکستان کو آپ بریکٹ کر لیجئے، یہ اس نیو ورلڈ آرڈر یا آج کی میری گفتگو کے حوالے سے یہودی اور عیسائی گٹھ جوڑ کا جو ٹارگٹ نمبر 1 ہے، ایک اعتبار سے ایران ہے، ایک اعتبار سے پاکستان ہے۔ افغانستان میں 10 لاکھ سے زیادہ جانیں دی جا چکی ہیں، جو بھی ہوا ہے، ہر طرح کے لوگ اس جہاد میں شامل تھے، پھر جو آپس کے اختلافات ہیں، اس جہاد فساد بن چکا ہے، لیکن اس سب کے باوجود نوٹ کر لیجئے یقیناً وہاں بہت سا خون نہایت خلوص کے ساتھ اور بہت سی جانیں نہایت اخلاص کے ساتھ دی گئی۔ ہو نہیں سکتا کہ یہ خون رنگ نہ لائے، اگرچہ سزا ہمیں مل رہی ہے اس غلطیوں کی جو کی گئی، تربیت کی طرف توجہ نہیں ہوئی، یا یہ کہ ایک امیر کے پیچھے جہاد نہیں کیا گیا۔ جہاد اسلامی کی شرط لازم ہے یہ ایک امیر کے اطاعت۔ ذرا سی خطا ہوئی تھی صحابہ کرام سے، 35 صحابہ سے غزوہ احد میں، اور وہ سزا اللہ نے دی ہے کہ 70 صحابہ شہید ہو گئے۔ تو اگر صحابہ کو سزا دی اللہ نے تو ہمیں کیوں نہیں دے گا؟ وہ سزا مل رہی ہے۔ بہرحال یہ سزا کا وقت ختم ہوگا، لیکن اس وقت جان لیجئے جو پوٹینشل ہے وہاں اسلام کے لیے، یہ یو این او کے پیٹ میں جو درد اٹھتا ہے، یہ مستری صاحب کوئی ہے جو اس وقت پتہ نہیں کیا وہاں پر اپنا مستری پنا کر رہے ہیں۔ ظاہر بات ہے یو این او کا نمائندہ بطرس غالی کا نمائندہ آئے گا تو وہ تو اس آپس کے اختلافات کو اور بھڑکائے گا۔ ان کے اپنے مقاصد ہیں، وہ مدد دیتے ہیں تو کسی وجہ سے دیتے ہیں۔ اب پھر مروڑ اٹھتا ہے ان کے پیٹ درد میں، جو پیٹ کے اندر مروڑ اٹھا ہے کہ پھر مدد آنی چاہیے، اتنے کروڑ ڈالر جو ہے وہ ڈیمانڈ کی گئی ہے کہ مدد ہونی چاہیے۔ بہرحال کچھ نہ کچھ وہ اپنا اس خیر کا پردہ ہے، اسی کے اندر اپنے شر کے جو مذموم عزائم میں پورے کرتے ہیں۔ لیکن یہ کہ افغانستان کا مسئلہ یہ ہے، پاکستان اور ایران کے درمیان مفاہمت ہو جائے تو گود میں افغانستان رکھا ہے، پھر یہ کہ وہاں کا معاملہ بھی سلجھنے کا اور حل ہونے کا امکان زیادہ ہو جائے گا، اور اگر ان دونوں کے درمیان کے بھی کوئی مفاہمت نہیں ہوتی تو کوئی امکان نہیں۔ وہاں بھی آپ کو معلوم ہے جو مختلف فیکٹرز ہیں، ان میں سے ایک شیعہ سنی فیکٹر بھی ہے وہاں کے فساد کا۔ باقی رہ گئے جو اوپر کے شمالی علاقے ہیں، وہ قازقستان سے لے کر اور آذربائیجان وغیرہ کے علاقوں تک، یہ ظاہر بات ہے کہ ان کے بارے میں تو میں نے بات آپ کو بتائی تھی، ڈاکٹر جاوید اقبال صاحب نے مجھے ایک ملاقات میں بتایا تھا، جہاں میں گیا ہوں وہ کہتے ہیں کہ وی نیڈ اے ماڈل۔ ظاہر بات ہے کہ 70 برس گزرے، ان کی جو بھی ذہنی جو بھی ان کی تبدیلی آئی ہے، برین واشنگ ہوئی ہے، وہ اسلام وغیرہ سے کتنے کچھ اب واقف رہ گئے ہیں، وہ سب کو معلوم ہے، اس کو بتانے کی ضرورت نہیں۔ پھر بھی وہ چاہتے ہیں کہ اسلام کا کوئی ماڈل تو پیش کرو نا ہمارے سامنے۔ ان کے یہ الفاظ نقل کیے تھے ڈاکٹر جاوید اقبال نے، سعودی ماڈل از ناٹ ایکسیپٹیبل ٹو اس بیکاز اٹ از بیسڈ آن مونارکی۔ اسلام کے نام سے تو یا تو سعودی عرب کے اندر کوئی حکومت ہے، کوئی قوانین وغیرہ شریعت کے ہیں، تو وہ تو ہمیں اس لیے قابل قبول نہیں، وہ بادشاہت ہے۔
وہی جو میں نے عرض کیا، ذات باری تعالیٰ اور کلام کا صفت باری تعالیٰ ہونا، اس کے بنا پر جو مناسبت ہے، جو قرب ہے، جو مشابہت ہے، مثل حق پنہاؤ ہم پیداستو، زندہ و پائندہ و گویاستو۔ اس کلام میں اللہ تعالیٰ کی ساری صفات کا انعکاس موجود ہے۔ یہ بات ویسے بھی سمجھ میں آتی ہے، کوئی شخص ذرا گفتگو کرے، چند جملے جب وہ ادا کرے گا اپنی زبان سے، تو معلوم ہو جائے گا کہ اس کے فہم کا، اس کی دانش کا، اس کے مطالعے کا حدود اربع کیا ہے اور اس کے ذہن کی سطح کیا، سمجھ میں آ جائے گی بات۔ اس لیے کہ کلام جو ہے وہ متکلم کی پوری شخصیت کی عکاسی کر رہا ہوتا۔ تانت بازی راگ پایا، چند جملے کسی نے کہا، پتہ چل گیا کہ یہ کس سطح کے آدمی ہیں، علمی اعتبار سے، معلوماتی اعتبار سے، تہذیبی اعتبار سے، کلچرڈ ہیں یا نہیں ہیں۔ یہ ساری باتیں چند جملوں میں واضح ہو جائیں گی۔ تو اللہ تعالیٰ کی بھی جملہ صفات کا عکس اس قرآن میں موجود ہے۔ ان میں سے جن چند چیزوں کا ذکر علامہ نے شعر میں کیا، وہ جو سورہ حدید کی آیت ہے، هو الاول والآخر والظاہر والباطن، اللہ الظاہر بھی ہے، الباطن بھی ہے۔ اتنا ظاہر کہ اس سے زیادہ ظاہر کوئی شے نہیں، اور اتنا باطن کہ اس سے زیادہ چھپی ہوئی کوئی شے نہیں۔ اسی لیے حضور سے جو منقول ہیں الفاظ کہ پروردگار انت الظاہر فلیس فوقک شیء وانت الباطن فلیس دونک شیء، یہی کیفیت قرآن کی ہے۔ مثل حق پنہاؤ ہم پیداستو، پنہا بھی ہے، ظاہر بھی ہے، جیسے ذات باری تعالی، اور جیسے اللہ تعالیٰ کی شان ہے جو آیت الکرسی کے شروع میں آئی، الحی القیوم، مثل حق پنہاؤ ہم پیداستو، زندہ ہو پائندہ ہو گویاستو۔ یہ قرآن جو ہے اللہ تعالیٰ کی صفات کا ایک عکس اپنے اندر رکھتا ہے۔ اس سے ذرا آگے چلیے، کلام کے بارے میں۔ اب کلام الہی ظاہر بات ہے کہ صفت ہے، اور صفت قدیم ہے۔ اللہ کی صفات حادث نہیں ہے، اللہ کی ذات بھی قدیم ہمیشہ سے ہے، اور اس کی صفات بھی قدیم ہمیشہ سے۔ اور یہ جو کلام الہی ہے، ظاہر بات ہے کہ یہ جو ہماری زبان کے حروف و اصوات ہیں، کلام الہی تو ان سے منزہ ہے، مبرہ ہے، ماورا ہے، اعلیٰ ہے، عرفہ ہے۔ ہماری زبانوں کے حروف و اصوات، الفابیٹس جگہ جگہ تبدیل ہو جائیں گے، انگریزی کے کچھ اور ہیں، اردو کے کچھ اور ہیں، عربی کے کچھ اور ہیں۔ کلام الہی ان تمام سے آگاہ، عرفہ، منزہ اور مبرہ ہے۔ یہ کلام الہی جب بھی نازل ہوا ہے، ظاہر بات ہے حضرت موسیٰ پر اگر کتاب اتاری گئی، وہ بھی علم الہی سے آئی، لیکن وہ عبرانی زبان میں آئی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر انجیل اتاری گئی، ہم یقین سے نہیں کہہ سکتے، دو میں سے کسی ایک زبان میں اتاری گئی ہوگی، یا عبرانی ہوگی، اس لیے کہ شام کے جس علاقے میں، فلسطین کے جس علاقے میں ان کی پیدائش ہوئی، اور جہاں وہ دعوت و تبلیغ کے لیے گھومتے رہے، اس کے عوام کی زبان تھی آرامی، اور خواص کی زبان تھی عبرانی، ہیبریو۔ تو یا تو وہ بھی تورات کی طرح عبرانی ہی میں نازل ہوئی تھی، یا آرامی میں ہوگی، لیکن اب کوئی نسخہ نہ ہیبریو کا، کوئی قدیم نسخہ دنیا میں موجود ہے، نہ آرامی کا۔ جو سب سے پرانا نسخہ ملتا ہے انجیل کا، وہ اس کا ترجمہ ہے، لیٹن زبان کا ترجمہ ہے یا گریک ترجمہ ہے، اصل کوئی نہیں۔ بہرحال جب وہ کلام الہی محمد الرسول اللہ پر نازل ہوا، اب اس نے حروف و اصوات کا وہ جامہ پہنا کہ جو عربی زبان کے ہیں۔ یہی وجہ دیکھیے، میں نے جو آیت سورہ حامیم، یہ جو سلسلہ سور ہے اس میں سے سورہ زخرف کی آیت جو میں نے آپ کو سنائی، حامیم والکتاب المبین انا جعلناہ قرآنا عربیا لعلکم تعقلون، ہم نے بنا دیا ہے اپنے اس کلام کو قرآن عربی۔
اس کو عربی حروف و اصوات کا جامع ہم نے پہنا دیا ہے، انا جعلناہ قرآنا عربیا لعلکم تعقلون، کہ چونکہ مخاطب اول جو قوم تھی امیین، ان کی زبان عربی تھی، لعلکم تعقلون، تاکہ تم اس کو سمجھ سکو۔ اب اس سے آگے چلیے، اصل قرآن مجید کے 3 مقامات سے معلوم ہوتا ہے، اصل قرآن اللہ کے پاس ہے۔ یہ قرآن جو ہمارے پاس ہے، مصحف عثمان رضی اللہ تعالی عنہ، یہ اس قرآن کی مصدقہ نقل ہے۔ اصل قرآن کہاں ہے؟ ایک جگہ فرمایا بل ہوا قرآن مجید فی لوح محفوظ، لوح محفوظ میں ہے، اصل قرآن وہاں ہے۔ اسی طریقے سے اسی سورہ زخرف کی اگلی آیت کیا ہے؟ ہم نے اسے عربی قرآن بنا کر اتارا، لیکن اصل قرآن کیا ہے؟ وَإِنَّهُ فِي أُمِّ الْكِتَابِ لَدَيْنَا لَعَلِيٌّ حَكِيمٌ، حقیقت میں تو یہ ام الکتاب میں ہے جو ہمارے پاس ہے، اور علی ہے، بہت بلند، حکیم، بڑی حکمت والا، یا محکم مضبوط۔ حکیم کے دونوں معنی ہیں۔ استحکام بھی اسی ہے کاف اور میم کے مادے سے بنا ہے، کسی شے کا پختہ ہو جانا، مضبوط ہو جانا، اور عقل کی پختگی وہ حکمت ہے، وہ دانائی ہے۔ اس اعتبار سے نوٹ کیجئے، اصل قرآن کہاں ہے؟ لوح محفوظ میں۔ اصل قرآن کہاں ہے؟ ام الکتاب میں۔ اسی کو کہا گیا ہے ایک اور مقام پر، فی صحف مکرمۃ مرفوعۃ مطہرۃ بایدی سفرۃ کرام بررہ۔ یہ قرآن، اصل قرآن تو بڑے صحیفوں میں، ان صحیفوں میں ہے، ان صفحات میں ہے، ان اوراق میں ہے، جس کی شان کیا ہے؟ مکرمۃ، ان کی انتہائی تعظیم کی جاتی ہے، مطہرۃ، نہایت پاک صحیفے، فی صحف مکرمۃ، مرفوعۃ، بلند و بالا، مطہرۃ، بِأَيْدِي سَفَرَةٍ كِرَامٍ بَرَرَةٍ، ان فرشتوں کے ہاتھ میں جو بہت باعزت، بہت اونچے درجے کے، ان کے ہاتھوں میں ہے۔ وہ لوگ ہیں کہ جن کی تحویل میں ہے یہ کلام پاک، فی صحف مکرمۃ مرفوعۃ مطہرۃ بِأَيْدِي سَفَرَةٍ كِرَامٍ بَرَرَةٍ۔ اب اسی کو بیان کیا ہے سورہ واقعہ میں، فلا اقسم بمواقع النجوم، تو نہیں، میں قسم کھاتا ہوں ستاروں کے ڈوبنے کی جگہ کی۔ وَإِنَّهُ لَوْ تَعْلَمُونَ لَقَسَمٌ عَظِيمٌ، وَإِنَّهُ لَقَسَمٌ لَوْ تَعْلَمُونَ عَظِيمٌ، اور اگر تم جان سکتے تو یہ بہت بڑی قسم ہے جو ہم نے کھائی ہے، بہت بڑی گواہی ہے جو ہم نے پیش کی ہے۔ اب تدریجاً اس کا انکشاف ہو رہا ہے۔ یہ آج جو تصور ہے بلیک ہولز کا، اس سے کچھ اندازہ ہوتا ہے، یہ ستارے کہاں ڈوب جاتے ہیں، بڑے بڑے ستارے نسیم منسیہ ہو جاتے ہیں، ستارے نہیں، پوری گیلیکسیز اس میں گم ہو جاتے ہیں، وہ مقبرے ہیں بڑی بڑی گیلیکسیز کے۔ فلا اقسم بمواقع النجوم وانه لقسم لو تعلمون عظیم انه لقرآن کریم، یہ قرآن ہے بہت باعزت، فی کتاب مکنون، اور یہ اس کتاب میں جو چھپی ہوئی ہے۔ یہ لؤلؤ مکنون کا لفظ آتا ہے قرآن مجید میں، جیسے موتی ہوتے ہیں انہیں چھپا کر رکھا جاتا ہے ڈبیوں میں، مخملی ڈبیوں کے اندر موتیوں کو، اسی طریقے سے فی کتاب مکنون، لا یمسہ الا المطہرون، وہ صحیفے بھی بہت مطہرہ تھے اور ان کو چھو نہیں سکتے مگر وہی جو انتہائی پاک ہیں، ملائکہ مقربین، جن کے قریب سے بھی ہو کر معصیت یا گناہ کا کوئی تصور تک نہیں گزر سکتا، وہ ہیں جو اس کو چھوتے ہیں، ان کے ہاتھوں میں ہے، ان کی تحویل میں ہے۔ یہ ہے وہ چیزیں کہ جس سے اندازہ ہوا کہ اصل قرآن کہاں ہے۔
یہ جو ہمارے پاس ہے در حقیقت یہ نقل مطابق اصل ہے، مصدقہ نقل ہے۔ اب اس میں آپ سے عرض کر دوں کہ ایک بہت خوبصورت بات ہمیں جو ملتی ہے، تورات میں جو استثناء، جو صفر استثناء ہے ڈیوٹرانومی، اس کے 18ویں باب میں 18ویں اور 19ویں آیات جو ہیں اس میں ذکر موجود ہے، میں ان کے لیے انہی کے بھائیوں میں سے تیری مانند ایک نبی برپا کروں گا۔ اللہ تعالیٰ کلام فرما رہے ہیں یہاں حضرت موسیٰ علیہ السلام سے، آج بھی موجود ہے اولڈ ٹیسٹمنٹ ڈیوٹرانومی یا کتاب استثناء، صفر استثناء، اس کا 18واں باب، اس کی 18ویں اور 19ویں آیات، جب چاہیں جا کر دیکھ لیں۔ میں ان کے لیے ان کے بھائیوں ہی میں سے تیری مانند ایک رسول اٹھاؤں گا، میں ان کے لیے انہی کے بھائیوں میں سے تیری مانند ایک نبی برپا کروں گا اور اپنا کلام اس کے منہ میں ڈالوں گا، اور جو کچھ میں اس سے کہوں گا وہی وہ ان سے کہے گا۔ یہ ہے جو پیشین گوئی ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ اور یہاں وہ فرق واضح کر دیا گیا، اے موسیٰ تم سے تو یا تو ہم نے کلام کیا ہے یا تمہیں جو کتاب دی ہے وہ لکھی ہوئی دی ہے، لیکن جو نبی تیری ہی مانند میں برپا کروں گا۔ اب اس میں بھی نوٹ کرنے کی بات ہے کہ حضرت موسیٰ کے مشابہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سوا کوئی نبی نہیں۔ صاحب کتاب وہ بھی تھے، صاحب کتاب محمد بھی ہیں، صاحب امت وہ بھی تھے، اور صاحب امت محمد رسول اللہ تیری مانند۔ صاحب شریعت، حضرت عیسیٰ صاحب شریعت نہیں تھے، شریعت موسوی ہی کو نافذ کرنے کے لیے آئے تھے۔ ان کی حیثیت دین موسوی کے مجدد کی تھی، ویسے نبی تھے، اللہ کے فضل و کرم سے نبی تھے، اس میں کوئی شک نہیں، رسول تھے، لیکن یہ کہ ان کے کام کی نوعیت کیا تھی، اس لیے کہ کوئی نئی شریعت لے کر نہیں آئے۔ اب بھی انجیل میں الفاظ موجود ہیں، ڈونٹ تھنک آئی ہیو کم ٹو ڈسٹرائے لا، دی موزائک لا جسے یہ کہتے ہیں، شریعت موسوی، وہ تم پر نافذ رہے گی، تم اس کی پابندی کرو گے، چونکہ صاحب شریعت رسول یا موسیٰ یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم علیہ الصلوۃ والسلام۔ تو میں ان کے بھائیوں میں سے، اب بھائی کون ہوں گے؟ ظاہر بات ہے بنی اسرائیل، ان کے کزنز کون ہیں؟ بنی اسماعیل۔ بنی اسرائیلی تو جو بھی نبی ہے وہ انہی میں سے ہے، ان کے بھائیوں میں سے، تو بھائی تو ہوگا، ان کا کزن ہوگا، اب وہ کون ہے؟ بنی اسماعیل۔ تو ان کے بھائیوں میں سے گویا کہ غیر اسرائیلی جو ان کے قریب ترین قرابت دار ہوں گے وہ بنو اسماعیل ہیں۔ تیرے مانند صاحب شریعت نبی میں برپا کروں گا، لیکن اس پر جو میرا کلام اترے گا وہ کس شکل میں اترے گا؟ میں اپنا کلام اس کے منہ میں ڈالوں گا، اور پھر وہ جو کچھ کہے گا وہ وہی کہے گا جو میں نے کہا ہے۔ اب اس کے حوالے سے ایک بہت اہم بات سمجھ لیجئے، اور قرآن مجید کے دو اہم مقامات کی وضاحت اس سے ہو جائے گی۔ یہ کلام اللہ، قرآن مجید میں اس کو قول جبرائیل بھی کہا گیا ہے۔ کلام اللہ حضرت جبرائیل کے ذریعے سے جب ادا ہوا ہے تو قول جبرائیل ہے، اور پھر جب وہ محمد الرسول اللہ کی زبانی ادا ہوا تو قول رسول ہے، قول محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ قول اللہ بھی ہے، قول جبرائیل بھی ہے، اور قول محمد بھی ہے بیک وقت۔ یہ بات دیکھیے سورۃ تکویر، اذا الشمس کورت، انہ لقول رسول کریم ذی قوت عند ذی العرش مکین مطاع ثم امین وما صاحبکم بمجنون۔ یہ یہاں پر حضرت جبرائیل کا ذکر ہو رہا ہے۔ وما ہوا بقول شیطان الرجیم، محمد تک اس قرآن کو لانے والا تو وہ بلند پائے کا فرشتہ ہے، یہ کوئی شیطان رجیم نہیں ہے، اس لیے کہ مکے والوں نے کہہ دیا تھا ہو سکتا ہے کوئی بدروح آئی ہو محمد پر، اور اس بدروح نے کوئی الٹی سیدھی بات سکھا دی ہو، نہیں۔ انہ لقول رسول کریم، یہاں رسول کریم کون ہے؟ حضرت جبرائیل۔ انہ لقول رسول کریم ذی قوت عند ذی العرش مکین، بڑی قوت والا
اور جس کا بڑا اونچا مقام اور مرتبہ ہے عرش والے کے قریب، ذی قوت عند ذی العرش مکین مطاع ثم امین، وہ فرشتوں کے مطاع ہیں، فرشتے ان کی اطاعت کرتے ہیں، فرشتوں کے سردار ہیں، اور پھر ساتھ ہی پورے امین ہیں، جبرائیل امین، یہ ہم لفظ استعمال کرتے ہیں۔ اور اس کے بعد آگے جا کے فرمایا وما ہوا بقول شیطان الرجیم، یہ کسی شیطان ایک رجیم کا قول نہیں ہے۔ اب یہاں اس سورہ تکویر میں قرآن کو قول جبرائیل قرار دیا گیا، لیکن سورۃ الحاقہ میں چلیے اس کے آخر میں آتا ہے انہ لقول رسول کریم وما ہوا بقول شاعر قلیلا ما تؤمنون ولا بقول کاہن قلیلا ما تذکرون تنزیل من رب العالمین۔ یہاں اب رسول کریم سے مراد محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ کسی شاعر کا قول نہیں ہے، کسی کاہن کا قول نہیں ہے، یعنی جس کے زبانی یہ قرآن لوگوں کے سامنے آ رہا ہے، جبرائیل کا قول ہو کر تو محمد پر نازل ہوا صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن اب لوگوں کے سامنے وہ قول محمد بن کر آ رہا، انہ لقول رسول کریم وما ہوا بقول شاعر قلیلا ما تؤمنون ولا بقول کاہن قلیلا ما تذکرون تنزیل من رب العالمین۔ تو قرآن مجید کلام اللہ ہے، پھر وہ قول جبرائیل بنا جب جبرائیل نے آ کر محمد کو سنایا، اور پھر وہ قول محمد بنا جب محمد کی زبان مبارک سے لوگوں نے اسے سنا، اہل عرب نے سنا، اور پھر وہ بات پھیلتی چلی گئی۔ اب آخری بحث اس موضوع پر جو ہے وہ یہ ہے، کلام الہی کی 3 صورتیں ہیں جو قرآن مجید میں سورہ شورى کی آیت نمبر 51 میں بیان ہوئی ہے۔ وما كان لبشر ان يكلمه اللہ، کسی بشر، کسی انسان کی یہ حیثیت نہیں ہے، مقام نہیں ہے کہ اللہ اس سے کلام کرے۔ یہ نہیں کہا کہ اللہ کے لیے ممکن نہیں ہے، نہیں، اللہ کے لیے تو ہر شے ممکن ہے، لیکن کسی بشر کا یہ مقام نہیں ہے کہ اللہ اس سے کلام کرے، مخلوق ہے، بشر ہے۔ ما کان لبشر ان یکلمہ اللہ الا اب 3 شکلیں آئیں، الا وحیا او من وراء حجاب او یرسل رسولا فیوحی باذنہ ما یشاء انہ علی حکیم۔ 3 صورتیں ہیں کلام الہی کی، یا تو براہ راست اللہ وحی کرتا ہے بغیر کسی فرشتے کی درمیان میں ذریعہ بنائے ہوئے، اسی کا نام الہام ہے، اسی کا نام تحدیث ہے۔ یہ غیر نبی کے ساتھ بھی ہوتا ہے، حضور نے فرمایا ہر نبی کی امت میں محدث ہوتے تھے جن سے اللہ کلام کرتا تھا، اور میری امت کا محدث عمر ہے رضی اللہ تعالی عنہ۔ محدث، محدث نہیں، محدث کے معنی ہے علم حدیث کا ماہر۔ امام بخاری محدث ہیں، امام مسلم محدث ہیں۔ محدث تحدیث سے مفعول بنا، جس سے بات کی جاتی ہے، محدث۔ اللہ بات کرتا ہے، اللہ دل میں ڈال دیتا ہے، القاء ہو جاتا ہے، الہام ہو جاتا ہے، کوئی فرشتہ درمیان میں نہیں، براہ راست۔ دوسری شکل کلام کی کیا ہے؟ او من وراء حجاب، یہ ہمارے علم کی حد تک صرف حضرت موسیٰ علیہ السلام کی شان ہے، استثنائی شان ہے۔ وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَىٰ تَكْلِيمًا، اور موسیٰ کے ساتھ تو اللہ نے کلام فرمایا جیسے کہ کلام کیا جاتا ہے۔ فرق کیا تھا؟ من وراء حجاب، پردہ تھا، دیکھ نہیں سکتے تھے، تبھی تو ان کی وہ آتشی شوق بھڑکی تھی۔ کیا قیامت ہے کہ چلمن سے لگے بیٹھے ہیں، صاف چھپتے بھی نہیں، سامنے آتے بھی نہیں، کلام بھی فرما رہے ہیں، لیکن یہ کہ بات مجھے دیدار عطا کرنے کے لیے تیار نہیں، رب ارنی انظر الیک۔ لیکن یہ جو کلام ہے ہمارے علم کی حد تک براہ راست اس دنیا میں حضور سے ہوا ہے معراج کی شب، لیکن وہ 7ویں آسمان پر ہوا۔ اس دنیا میں ہمارے علم کی حد تک یہ کلام براہ راست من ورائے حجاب صرف حضرت موسیٰ علیہ السلام کی استثنائی شان ہے۔
اور تیسرا ہے او یرسل رسولا فیوحی باذنہ ما یشاء، یا تیسری صورت یہ کہ اللہ کسی پیغامبر کو بھیجتا ہے جو وحی کرتا ہے جو اللہ چاہتا ہے۔ یہ تیسری شکل ہے وحی کی۔ قرآن مجید اس تیسری شکل میں نازل ہوا ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ حضور کو جو الہام ہو جاتے تھے، جو حضور کو القاء ہو جاتا تھا، جو آپ کے دل میں براہ راست اللہ کی طرف سے وحی آتی تھی، وہ قرآن میں شامل نہیں ہے۔ اگرچہ حضور کے خواب بھی سچے تھے، وہ بھی اللہ کی طرف سے ہوتے تھے، شیطان کی آمیزش نہیں ہو سکتی تھی، لیکن یہ بھی قرآن میں شامل نہیں ہے۔ قرآن میں شامل ہے تیسری قسم کی وحی، او یرسل رسولا، پھر ہم بھیجتے ہیں ایک پیغامبر کو فرشتوں میں سے۔ اللہ یصطفی من الملائکۃ رسلا ومن الناس، اللہ چن لیتا ہے فرشتوں میں سے بھی اپنا پیغامبر اور انسانوں میں سے بھی۔ تو فرشتے کے ذریعے سے ایک فرشتہ جو اللہ سے لیتا ہے اور انسان رسول انسان تک پہنچا دیتا ہے۔ اب وہ رسول انسان، رسول بشر جو ہے، وہ اپنے ہم نوع ہم جنس لوگوں کو پہنچاتا ہے۔ تو اللہ یصطفی من الملائکۃ رسلا ومن الناس، یہاں وہی بات فرمائی او یرسل رسولا فیوحی باذنہ ما یشاء، پھر وہ وحی کرتا ہے اللہ کے حکم سے جو اللہ چاہتا ہے۔ یہ کلام الہی کی یہ تیسری شکل ہے جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا، اور وہ ہے قرآن حکیم۔ اب ایک اور بحث جو علمی ہے وہ یہ ہے کہ حضور پر جو اس کا نزول ہوا اس کی کیفیات کیا تھی۔ دو الفاظ استعمال ہوتے ہیں، انزال بھی اور تنزیل بھی۔ ان دونوں میں فرق کیا ہے اس کو نوٹ کر لینا چاہیے۔ لغوی اعتبار سے جان لینا چاہیے، نزل ینزل کسی کا خود اترنا، نازل ہونا، اترنا۔ انزل ینزل دفعتاً اتار دینا، کسی اور نے کسی شے کو دفعتاً نیچے اتار دیا۔ یہی مفہوم نزلہ کے ساتھ بے لگ جائے تو آ جاتا ہے، با کے ساتھ نزلہ بہی، یہ اتارنے کے مفہوم میں آئے گا۔ لفظی ترجمہ یہ بھی کر سکتے وہ اترا اس شے کے ساتھ۔ نزلہ بہ الروح الامین، اس کو لے کر نازل ہوا خود روح الامین فرشتہ علی قلبک، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے قلب مبارک پر۔ تو نزلہ بے اور انزال اس کے معنی ایک ہی ہے، لیکن اگلا لفظ ہے تنزیل، نزل ینزل تنزیلا، اس کے معنی ہے رفتہ رفتہ، تدریجاً، نجمن نجمن، تھوڑا تھوڑا کر کے، وقفے وقفے سے اتارنا۔ جیسے عربی میں اعلام کہیں گے کسی کو کچھ بتا دینا، باخبر کر دینا، مطلع کر دینا، بھائی مطلع کر دیا میں نے، اب تم جانو تمہارا کام، یہ اعلام کہلائے گا۔ تعلیم کسے کہتے ہیں؟ سکھانا، درجہ بدرجہ، دیکھنا اس کی استعداد کیا ہے، آج یہ کیا بات سمجھ سکتا ہے، میں اتنے ہی درجے تک سمجھاؤں، اب کل میں اسے مزید سمجھاؤں گا، پرسوں مزید سمجھاؤں گا۔ یہ درجہ بدرجہ کسی شے کو سمجھانا، یہ تعلیم ہے۔ تو انزل ینزل انزالا، یہ ہے اتار دینا دفعتاً، اور نزل ینزل تنزیلا، یہ ہے تدریجاً اتارنا۔ اب قرآن مجید کے لیے یہ دونوں الفاظ مستعمل ہیں، لیلۃ القدر اور لیلۃ المبارکہ۔ اب یہ دو بھی نوٹ کر لیجئے، قرآن مجید میں چونکہ اہم مضامین کم سے کم دو جگہ پر ضرور آتے ہیں۔ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، یہاں انزلنا ہے، نزلنا نہیں ہے، انزلنا ہے، ہم نے اتارا اس کو لیلۃ القدر میں۔ اور باقی صورت تو آپ کو یاد ہوگی، وما ادراک ما لیلۃ القدر، لیلۃ القدر خیر من الف شہر، تنزل الملائکۃ والروح فیہا باذن ربہم من کل امر سلام ہی حتی مطلع الفجر۔ لیکن یہ اہم مضمون قرآن مجید میں دوسری جگہ بھی ہے۔ سورہ دخان کے شروع میں فرمایا حامیم والکتاب المبین انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکۃ انا کنا منذرین فیہا یفرق کل امر حکیم امرا من عندنا انا کنا مرسلین رحمتا من ربک انہ هو السمیع العلیم۔ یہ لیلۃ المبارکہ ہے، ایک ہی ہے، لیلۃ القدر اور لیلۃ المبارکہ۔ ان دونوں کے لیے وہی انزلنا کا لفظ آیا۔
لیکن یہ کہ سابقہ کتابوں کے اعتبار سے قرآن مجید کا فرق واضح کیا گیا ہے. مثلا سورہ نساء کی آیت نمبر 136 بہت نمایاں ہے، بہت نمایاں. وہاں فرمایا گیا یا ایھا الذین آمنوا آمنوا باللہ ورسولہ والکتاب الذی نزل علی رسولہ والکتاب الذی انزل من قبل. اے ایمان کے دعوے دارو، حقیقتاً ایمان لاؤ، ایسے ایمان لاؤ جیسے ایمان لانے کا حق ہے، اللہ پر بھی اور اس کے رسول پر بھی، اور اس کتاب پر بھی جو اللہ نے اپنے رسول پر نازل فرمائی، اور اس کتاب پر بھی جو اللہ نے پہلے نازل فرمائی. لیکن نازل کے لیے یہاں آیا حضور کے لیے والکتاب الذی نزل علی رسول، تنزیل کی شکل میں، اور تورات کے لیے والکتاب الذی انزل من قبل، وہ تو دفعۃ واحداً لکھی ہوئی تختیوں کی شکل میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دے دی گئی تھی. تو یا ایھا الذین آمنوا آمنوا باللہ ورسولہ والکتاب الذی نزل علی رسولہ والکتاب الذی انزل من قبل. یہ جو تنزیل ہوئی ہے حضور پر، یعنی لیلۃ القدر میں جو رمضان مبارک میں ہے، پورا قرآن لوح محفوظ سے، کتاب مکنون سے، ام الکتاب سے نقل کر کے اتار دیا گیا سمائے دنیا تک. پہلا آسمان جسے ہم کہتے ہیں سمائے دنیا، وہ آسمان جو قریب ترین ہے دنیا کے، وہاں سے اب یہ درجہ بدرجہ تھوڑا تھوڑا چند آیتیں، چند سورتیں، پھر آیتیں، پھر سورتیں، یہ نازل ہوا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر. گویا کہ پہلا مرحلہ انزال کا ہے. پورا قرآن لوح محفوظ یا کتاب مکنون یا ام الکتاب سے نقل کر کے اتار دیا گیا سمائے دنیا تک. یہ ہے انزل ینزل انزالا، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ. لیکن محمد الرسول اللہ پر یہ نازل ہوا اب تھوڑا تھوڑا، نجمن نجمن، درجہ بدرجہ، تدریجاً. یہ ہے تنزیل. اس تنزیل کی حکمت قرآن مجید میں بیان ہوئی ہے، اور اس اعتبار سے کہ اہل عرب نے، اہل مکہ نے اعتراض کیا تھا کہ یہ پورا قرآن کیوں نہیں محمد ایک ہی مرتبہ پیش کر دیتے صلی اللہ علیہ وسلم. اس میں جو چیز مضمر تھی وہ یہ تھی کہ چونکہ یہ حقیقت میں اللہ کا کلام نہیں ہے، یہ محمد کا اپنا کلام ہے، تو کوئی شاعر دنیا میں ایسا نہیں ہے جو ایک دم اپنا پورا دیوان دے دے. وہ تو ساری عمر میں تھوڑا تھوڑا، آج غزل کہی، کل قصیدہ کہا، پرسوں کچھ اور کہا، پھر وہ جمع ہوتا ہے تو وہ دیوان بنتا ہے. اسی طریقے سے تو یہ کر رہے ہیں. اگر یہ اللہ کا کلام ہوتا تو بیک وقت آ جاتا. یہ تو ذرا محنت کرتے ہیں، کچھ اس کے اندر اس کو اپنی محنت سے کوشش کر کے کچھ موضوع کرتے ہیں، کلمات، الفاظ، اور اس طریقے سے رفتہ رفتہ لے کر آ رہے ہیں. اس لیے ان کا اعتراض نقل ہوا ہے یہ وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْلَا نُزِّلَ عَلَيْهِ الْقُرْآنُ جُمْلَةً وَاحِدَةً. انہوں نے کیوں نہیں اترا یہ قرآن پورا کا پورا ایک ہی بار؟ یہ اعتراض تھا. اس اعتراض کے جو جوابات دیے گئے ہیں وہ نوٹ کیجئے کہ لوگوں کے حق میں یہ مفید ہے، یہ پورے قرآن کا تحمل ایک وقت میں کر نہیں سکتے. یہ پورا قرآن تو ایک ہی مرتبہ اگر پہاڑ پر بھی اتار دیا جاتا تو وہ پھٹ جاتا، دب جاتا. وَقُرْآنًا فَرَقْنَاهُ لِتَقْرَأَهُ عَلَى النَّاسِ عَلَى مُكْثٍ وَنَزَّلْنَاهُ تَنزِيلًا. سورہ بنی اسرائیل آیت 106. یہ وہ قرآن ہے جس نے ہم نے جس کو ٹکڑے ٹکڑے کر کے فرق نہ ہو، فرق توڑ دینا، تھوڑا تھوڑا کر کے ہم نے کر دیا. لِتَقْرَأَهُ عَلَى النَّاسِ عَلَى مُكْثٍ، تاکہ آپ اسے پڑھ کر سنائے لوگوں کو وقفے وقفے سے، تاکہ وہ سہار سکیں، سنبھال سکیں، برداشت کر سکیں. وَنَزَّلْنَاهُ تَنزِيلًا، اسی وجہ سے ہم نے اسے نازل کیا ہے بطرز تنزیل، بطرز انزال نہیں، بطرز تنزیل. وَقُرْآنًا فَرَقْنَاهُ لِتَقْرَأَهُ عَلَى النَّاسِ عَلَى مُكْثٍ وَنَزَّلْنَاهُ تَنزِيلًا. ایک حکمت تو ہو گئی عوام کے لیے، ایک حکمت خود رسول کے لیے صلی اللہ علیہ وسلم. كَذَلِكَ لِنُثَبِّتَ بِهِ فُؤَادَكَ وَرَتَّلْنَاهُ تَرْتِيلًا. اب ذرا نوٹ کیجئے، قلب محمدی کے لیے بھی اس پورے کلام کا ایک دم سہار آسان کام نہیں تھا. یہ اس لیے، یہ اسی سورہ
الفرقان کی جو آیت کا میں نے ایک حصہ آپ کو سنا دیا تھا، اسی کے اندر اس کا جواب آیا ہے، اسی آیت میں، آیت نمبر 32 ہے یہ سورہ فرقان کی۔ وقال الذين كفروا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة، یہ اعتراض ہے۔ جواب کیا ہے؟ كذلك لنثبت به فؤادك، ہم نے یہ اس لیے کیا ہے نبی کہ اس کے ذریعے سے آپ کے دل کو ٹھہراؤ اور جماؤ عطا کرے، یہ ایک دم اس کا اتر جانا۔ انا سنلقی علیک قولا ثقیلا، بڑا بھاری بوجھ ہے، ناقابل برداشت ہے، تاکہ رفتہ رفتہ آپ کا دل، اس کے اندر تقویت بڑھتی چلی جائے، اس کے اندر اور اس کا تحمل جو ہے، اس کی صلاحیت بڑھتی چلی جائے۔ کذالک لنثبت به فؤادک ورتلناہ ترتیلا، اسی لیے ہم نے تھوڑا تھوڑا کر کے نازل کیا ہے۔ ولا یاتونک بمثل الا جئناک بالحق واحسن تفسیرا، ساتھ ہی فرمایا کہ یہ لوگ جو بھی اعتراض کریں گے ہم اس کا جواب بھی اور بہترین تعویل بھی آپ کو دے دیں گے۔ اب اگلی بحث یہ ہے، یہ قرآن کب اور کہاں نازل ہوا؟ یہ عام معلوماتی شے ہے، اس میں کوئی پیچیدگی نہیں ہے، لیکن اس کی اہمیت ہے، بہت ضروری ہے۔ وہ میں انشاءاللہ اگلی بحث میں جب کہ قرآن کے سمجھنے کے جو اصول ہیں ان کو بیان کروں گا تو وضاحت سے بات آئے گی۔ یہ کہ یہ عام معلوماتی ایک ہمارے ذہن میں خاکہ رہنا چاہیے، زمان و مکان کا کیا رشتہ ہے قرآن کے ساتھ۔ قرآن نازل کب ہوا؟ ہمارا چونکہ عام طور پر جو معمول ہے، ہم تو جو کرسچین ایرا ہے اس کے حوالے سے ہمارے ذہن کے اندر سارا حساب کتاب ہے، تو سن 610 عیسوی سے لے کر 632 عیسوی تک شمسی حساب سے 22 سالوں میں قرآن نازل ہوا ہے۔ 571 حضور کی ولادت کا سال ہے، 571 عیسوی۔ 610 میں آپ 39 سال کے ہوئے، لیکن قمری حساب سے 40 کے ہو چکے۔ 610 میں قرآن کی تنزیل شروع ہوئی اور 632 میں آپ کا انتقال ہوا۔ 22 برس زمانی اعتبار سے نقشہ ذہن میں رکھیے، اور اسے ہم اگر دوسرے حساب سے کہیں گے تو عام الفیل، وہ جو ابرہہ آیا تھا بیت اللہ کو ڈھانے کے لیے، وہ سال عربوں میں بہت مشہور ہو گیا تھا، اور وہی سال حضور کی ولادت کا ہے، تو عام الفیل ہی میں حضور کی ولادت ہوئی، لہذا 40 عام الفیل میں قرآن مجید کا نزول شروع ہوا، اور 11 ہجری تک یہ 23 برس بنتے ہیں قمری حساب سے۔ ایک رائے یہ بھی ہے کہ قرآن کا نزول 20 برس میں ہوا ہے، اور اس میں وضاحت یہ ہے کہ پہلے 3 سال اللہ تعالیٰ نے ایک فرشتے کو، حضرت اسرافیل علیہ السلام کو مامور کیا تھا حضور کی تعلیم پر۔ دنیاوی اعتبار سے حضور نے کوئی تعلیم حاصل نہیں کی، آپ امی تھے، آپ نے دنیاوی اعتبار سے کسی کے سامنے زانو تلمس طے نہیں کیا، کہیں کوئی تعلیم حاصل نہیں کی، کہیں کوئی تحصیل علم نہیں کی، لیکن اللہ تعالیٰ نے علمہ شدید القویٰ، اللہ تعالیٰ نے جو کچھ انہیں سکھایا ہے، جو علم انہیں عطا کیا ہے، تو ایک روایت یہ ہے کہ 3 برس تک، اور اس کے بعد پھر قرآن نازل ہونا شروع ہوا، تو 20 برس تک قرآن نازل ہوا۔ لیکن وہ لوگ بھی مانتے ہیں کہ سورہ علق کی آیتیں نازل ہو چکی تھی، پھر 3 برس کا وقفہ ہے۔ سورہ علق کی آیتیں کیا ہے؟ جو پہلی وحی ہے، اقرأ بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرأ وربک الاکرم۔